تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ صدق الله العلي العظيم۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئیں کہ قرآن کریم کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے اور رہنمائی حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی تھی اور تفصیلاً ہوئی تھی۔ آج چند ان قرآنی تعلیمات کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جن کو ہم آسان انداز میں اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں، اپنے گھروں کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے اور اپنے قرب و جوار کے حوالے سے ہم اپنی زندگیوں میں کچھ قرآنی تعلیمات لا سکتے ہیں، قرآنی احکامات لا سکتے ہیں۔ آج چند ایسی چیزوں کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔ اس نیت سے انشاءاللہ اس گفتگو کو سنیے کہ جا کے اس پر عمل شروع کر دینا ہے، اس پر عمل شروع کر دینا۔ تو جب انشاءاللہ ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور ہماری زندگیوں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ سب سے پہلے جس چیز کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں ایک حکم دیتے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ یہ سورہ النور کی آیت ہے، اور سورہ النور جو ہے وہ معاشرتی اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہے۔ خانگی، گھریلو اور معاشرتی اصلاح کے لیے سورہ النور نازل ہوئی ہے۔ آپ نے گھروں میں کیسے رہنا ہے، آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، مردوں نے کیسے رہنا ہے، عورتوں نے کیسے رہنا ہے، یہ سورہ النور کا موضوع ہے۔ چنانچہ بڑی تفصیل بیان کرتے 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 اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، سلام کیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ تحیۃ یہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں سکھائی گئی ہے، مبارکۃ، اور اس کی وجہ سے تمہارے گھر پہ برکتیں نازل ہوں گی، طیبہ، اور اللہ اس کے ذریعے تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گے۔
تو ہمیں ایک حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا تعلق ہمارے گھریلو معاملے سے ہے کہ ہم جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ ایک تو ہے نا عام مسلمان، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے سلام کرے اور سلام کا جواب دے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ افش السلام، سلام پھیلاؤ، یہ اپنی جگہ پر ہے، بالکل ہے۔ اور اللہ رب العزت کو یہ سلام اتنا محبوب ہے اور اتنا پیارا ہے اور اتنا پسندیدہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوگا سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے ایمان والوں کو، فرشتے بھی سلام کریں گے ایمان والوں کو، اور قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تلقین فرمائی گئی کہ جب ایمان والے آپ کے پاس آئیں فقل سلام علیکم، آپ ان کو سلام کیجیے، آپ ان کو سلام کیجیے۔ تو اسی سلسلے کو اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا اور بڑھاتے ہوئے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ یہ سلسلہ جب بڑے شروع کریں گے نا، بڑے، تو پھر چھوٹوں کو بھی ترغیب ہوگی اور چھوٹے بچے بھی بڑوں کی دیکھا دیکھی سلام کریں گے، ایک مزاج بن جائے گا، ایک عادت بن جائے گی، اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت کے حکم پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآنی تعلیم۔ اسی لیے ایک جگہ پر تو بڑی عجیب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، لا تأذنوا، یہ سنیے، یہ بڑی عجیب حدیث مبارکہ ہے۔ لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کر کے داخل نہیں ہوتا ہے نا، اسے کہو چلو باہر جاؤ، سلام کر کے اندر آؤ۔ اتنی تمیز نہیں ہے، گھر میں آتے ہوئے سلام کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والوں کسی دوسرے کے گھر میں اس وقت تک جانا نہیں ہے جب تک کہ نمبر 1 اجازت نہ مل جائے، اور نمبر 2 تم سلام کر کے اندر نہ جاؤ، تب تک جانا نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہمیں قرآن کریم سے سمجھ میں آئی، اللہ رب العزت کا حکم سمجھ میں آیا، اور وہ یہ کہ جب گھروں میں داخل ہونا ہے تو سلام کر کے داخل ہونا ہے۔ انشاءاللہ جب آدمی گھر میں جائے گا، دن میں 5 دفعہ جائے گا، 10 دفعہ جائے گا، اور اللہ کی سکھلائی ہوئی دعا پڑھے گا، اللہ کی سکھلائی ہوئی۔ ہم عموماً اپنے بچوں کو آج کل جو باتیں سکھا رہے ہیں نا، اور جو ٹرینڈ سکھا رہے ہیں اور جو طریقے سکھا رہے ہیں، وہ انسانوں کے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کفار کے اختیار کیے ہوئے طریقے ہیں، کفار کے اختیار کیے ہوئے طریقے ہیں۔ اسی لیے ان کو چھوڑیے، اور اللہ رب العزت کا سکھایا ہوا طریقہ، جب بچہ گھر میں آئے اور سلام نہیں کیا، بیٹا باہر جاؤ، سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہو۔ تو ایک چیز ہو گئی، اللہ رب العزت کا ایک حکم، قرآن کریم کی ایک تعلیم جس کو ہم اپنا سکتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں رائج کر سکتے ہیں، اور ہم پھر اس کے فوائد اور ثمرات اور برکات اور رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا حکم، دوسری چیز، ایک چیز سلام ہو گئی، دوسری چیز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس نماز پر قائم رہیے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس نماز پر قائم رہیے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنائیں ہم، اور ان کا طرز عمل بتائیں ہم. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. ایک چیز تو یہ تھی کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے، اور کمال درجے پہ پورا کرنے والے تھے. صادق الوعد. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. آگے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اور وہ اپنے اولادوں کو، اپنے اہل کو، یأمر اہلہ، اپنے اہل کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے. اب پیچھے بھی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں. یہاں پر بھی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتے تھے. اہل سے کون مراد ہیں؟ یہ ہر شخص کی اپنی اپنی سطح کے مطابق ہوگا. ایک گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، بزرگ ہے گھر کا، تو اس کے اہل کون ہیں؟ اس کے اہل اس کی بیوی بھی ہے، اس کا اہل اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کی بہویں بھی ہیں، اس کے پوتے بھی ہیں، اس کی پوتیاں بھی ہیں. اگر گھر کے اندر نواسے نواسیاں ہیں تو وہ سب بھی ہیں. گویا اگر وہ گھر کا بزرگ ہے، گھر کا بڑا ہے، تو اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے خود صرف نماز نہیں پڑھنی، خود تو پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ہر فرد کو نماز کا کہو، نماز کی تلقین کرو. اپنے گھر کے ہر فرد کو نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی حکم دیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتے تھے. اور آگے ہے وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے. اور پسندیدگی کی جو صفت بیان کی وہ کیا ہے؟ یا ایک تو وعدے کا سچا ہونا، اور دوسرا نماز کا اپنے اہل خانہ کو حکم دینا. آپ نے سورہ لقمان پڑھی ہوگی. حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی، اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا. پوری سورت لقمان علیہ السلام کے نام پر ہے. اس سورت میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرنی ہے. تو اگر گھر کا بڑا ہے، گھر کا سربراہ ہے، تو اس کے ذمہ تو اس کے سارے اہل خانہ ہوئے. اور اگر اس کی حیثیت ذرا کم ہے تو اسی اعتبار سے پھر ہر شخص دیکھ لے. تو ایک اللہ کا حکم یہ بھی ہے جو ہمارے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں. اور صرف نماز کا اہتمام نہ کریں بلکہ نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں، جتنے ارکان ہیں، ان سب کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہیں، ان کو بھی نماز کا کہتے رہیں، ان کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں. یہ نماز اللہ کرے مجھے سمجھ آ جائے. سب سے پہلے تو میں اپنے لیے کہوں گا، اللہ کرے مجھے نماز سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. نماز سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں. ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اس وقت غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جب خانہ کعبہ کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ زمانے کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر سیلاب بھی آیا تھا، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً آندھیاں آتی رہیں، طوفان آتے رہے. چنانچہ وہ جو خانہ کعبہ کی عمارت تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا گیا، پہلے جائیے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئیے. اپنی اہلیہ کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنے بچے کو چھوڑ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہیں؟
اللہ میں اس بابرکت گھر کے پاس اپنے گھرانے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں؟ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے تاکہ نماز کا قیام ہو یہاں پر۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہہ سکتے تھے یا اللہ تیرا گھر تعمیر ہو تو یہاں پر لوگ طواف کرنے آئیں، کہہ سکتے تھے، اور طواف ہوتا ہے وہاں پر۔ کہہ سکتے تھے یا اللہ تیرا گھر تعمیر ہو اور پھر اس کے بعد نسلوں میں چل کر عظیم الشان نبی تشریف لائیں اور امت آئے، کہہ سکتے تھے، اور ایسا بعد میں ہوا بھی ہے۔ لیکن شروع میں ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں اور یہاں پر تیرا گھر تعمیر ہونا ہے، کیوں؟ تیرا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کیوں تعمیر کرنا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کا قیام ہو، تاکہ نماز کا اہتمام ہو۔ اندازہ لگائیے نماز کتنی اہم ہے۔ حضور علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، ایک موقع پر بد دعا دی ہے، غزوہ احزاب کے دن بد دعا دی ہے، مشرکین کو بد دعا دی ہے۔ حالانکہ جو جو طائف کا موقع ہے وہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا سخت ترین دن ہے، کبھی شکوہ نہیں آیا زبان پر۔ طائف کے دن میں شکوہ آیا تھا زبان پر، اللہ مجھے کن کے حوالے کر دیا، میری جان ان کے سامنے، میرا خون اتنا سستا ہو گیا کہ یوں بھاگتے پھر رہے ہیں۔ شکوہ آیا تھا حضور علیہ السلام کی زبان پر، اس کے علاوہ کبھی شکوہ نہیں آیا۔ لیکن وہاں پر بھی حضور نے بدعا نہیں دی، فرشتہ آیا، حکم کریں جی سارا کچھ ختم کر دیں، کہا نہیں، مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں کہ میں ہوں کون۔ لیکن غزوہ احزاب کا جو موقع ہے، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے حق میں بد دعا کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کیوں بد دعا کی تھی؟ صرف اس وجہ سے اس دن حضور علیہ السلام کی 3 یا 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی، نماز چھوٹ گئی تھی، آپ نماز نہیں پڑھ پائے، دشمن کی طرف سے اتنا خوف کا عالم تھا اور مسلسل تیر اندازی ان کی طرف سے ہو رہی تھی، آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، تو آپ کی 3 یا 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور آپ کو اس چیز کا اتنا افسوس ہوا، اس چیز کا اتنا دکھ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی مشرکین۔ اندازہ لگائیے نماز کتنی اہمیت کا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے فرشتہ اجازت لے چکا ہے آپ کی روح قبض کرنی ہے، فرشتہ اجازت لے چکا ہے، حضور علیہ السلام اجازت دے چکے ہیں میری روح قبض کرو، حضور علیہ السلام اجازت دے چکے ہیں میری روح قبض کرو، فرشتہ روح قبض کرنے کی اجازت لے چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو آخری باتیں کی، 3 باتیں، ان میں سے ایک بات الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اور ایک پھر تلقین یہ فرمائی وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ جو حضور نے فرمایا وہ کیا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اے فرشتے آ میری جان نکال، اب میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اب میں جانا۔ یہ 3 جملے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے بالکل آخری لمحے جب فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت لے چکا ہے، آپ اجازت دے چکے ہیں، ایک بات اب قطعی حتمی یقینی ہے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ہوتے ہوئے کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ اور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اب تم نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے۔ بچہ جھوٹ بولتا ہے، غلط کرتا ہے، لیکن کیا اس کو مارنے کا حکم ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ اگر آپ سختی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم یا اللہ کے نبی کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ بچہ روزہ نہیں رکھتا، مارنے کا حکم نہیں ہے، تلقین ترغیب بالکل ہے،
اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ اس کی پٹائی کرو، اس پہ سختی کرو. اور کوئی عمل اور کوئی عبادت اگر بچہ نہیں کرتا اس کے اوپر سختی اور مار کا حکم نہیں ہے. واحد نماز ہے، واحد نماز ہے. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. بچہ 7 سال کا ہے، نماز کا حکم دو، اس کو سکھاؤ، تلقین کرو، ترغیب دو، عادی بناؤ. وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا الْعَشْرَ. بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے، اب بھی نماز نہیں پڑھتا، اب پٹائی کر سکتے ہو، اب ڈنڈا اٹھا سکتے ہو، اب مار سکتے ہو اس کو. نماز، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رحمت للعالمین کی، جس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بچوں کو مارو، جس نے کبھی بھی نہیں کہا بچوں پہ سختی کرو. لیکن جب نماز کی باری آئی ہے تو وہاں پر یہ بھی کہا کہ 10 سال ہونے کے باوجود، 7 سال سے تم لگے ہوئے ہو، 7 سال کی عمر سے 3 سال ہو گئے، سمجھا رہے ہو، تلقین کر رہے ہو، ترغیب دے رہے ہو، تربیت کر رہے ہو، سکھا رہے ہو. 3 سال سکھاتے سکھاتے لگ گئے ہیں، 10 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کو سمجھ بھی آ جانی چاہیے، اور آ بھی گئی ہے، اور اب بھی نہیں پڑتا. چلو بھائی، پھر اب مار سکتے ہو، اب پٹائی کر سکتے ہو، اب ڈنڈا اٹھا سکتے ہو. تو وَأْمُرْ، دوسرا حکم قرآن کریم کا. گفتگو شروع یہاں سے ہوئی ہے، قرآن کریم کی وہ تعلیمات جو ہم اپنا سکتے ہیں اور ہمیں اپنے گھروں میں اپنانی ہیں. پہلی بات شروع کی تھی سلام سے. اللہ کا حکم ہے کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو سلام کرو. اور دوسرا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خود بھی نماز کا اہتمام کرو اور اپنی اولاد کو اور اپنے اہل کو، بلکہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی قائم رہو اس کے اوپر. 2 باتیں ہو گئیں. نمبر 3، تیسری بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو. آسان ترین لفظوں میں، زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو. یہ مفہوم تو بہت وسیع ہے، لیکن میں اس کو فی الحال صرف اس کا ایک پہلو عرض کرنے لگا ہوں. اپنے گھر کے اندر اپنی زبان کا صحیح اور مثبت استعمال کرو، اور اپنے گھر کے اندر اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اور زبان سے صحیح کلمات اور صحیح جملے اور صحیح بات بولو. گھر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. وہ کیسے؟ گھر کا بڑا جو زبان استعمال کرتا ہے، گھر کا چھوٹا وہی زبان استعمال کرتا ہے. گھر کا بڑا جو زبان استعمال کرتا ہے، گھر کا چھوٹا وہی زبان استعمال کرتا ہے. اور میں تھوڑا سا اس کو اور واضح کروں. گھر کا بڑا جو گالی دیتا ہے، گھر کا چھوٹا وہی گالی دیتا ہے. میرا چونکہ واسطہ رہتا ہے بڑوں سے بھی، بچوں سے بھی، بہت چھوٹے بچوں سے بھی، ناسمجھ بچوں سے. میں نے 4 سال کے، 4.5 سال کے، 5 سال کے بچوں کو وہ گالیاں دیتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے جس کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو کہ یہ کیا چیز ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں. اس بچے کو مطلب ہی نہیں پتا کہ یہ جو میں گالی دے رہا ہوں، یہ لفظ، یہ گالی ہے، یہ دعا ہے، یہ بد دعا ہے، یہ خیر کا کلمہ ہے، یہ شر کا کلمہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو یہی گالی دیتے ہوئے سنا ہے. اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کو یہی گالی دیتے ہوئے سنا ہے. اس لیے کہ اس نے اپنے دادا تک کو، نانا تک کو یہی گالی دیتے ہوئے سنا ہے. کھڑے ہو جائیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پر یہ اس دکان پہ کھڑے ہو جائیں، یہ باہر کھڑے ہو جائیں، صرف آدھا گھنٹہ. اس آدھے گھنٹے میں آپ کے ارد گرد سے جو لوگ گزریں گے یا دکان پر جو لوگ آئیں گے، صرف آپ گالیاں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. ہر بندہ تھوک کے حساب سے گالیاں دے رہا ہے، تھوک کے حساب سے. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. خدا کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو.
تو زبان سے صحیح جملہ بولو، صحیح بات نکالو منہ سے. چھوٹے بچے یقین جانے، بہت چھوٹے بچے. اب مجھے تھوڑا سا ہوا، میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا آپ نے جو بات کہی تھی اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، پتہ نہیں، نہیں پتا. اس کا باپ غلیظ ہے، اس کے باپ کی زبان غلیظ ہے، وہاں سے گند نکلتا ہے، غلاظت نکلتی ہے. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں پہلے بھی آپ کو یہ فرمان سنا چکا ہوں، آپ نے فرمایا ان من اکبر الکبائر، ایک ہے کبیرہ گناہ، اور جو کبیرہ گناہ ہے ان کے اوپر جہنم ہے. کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر دنیا سے توبہ کیے بغیر اور اس گناہ کا ازالہ کیے بغیر چلا گیا تو جہنم میں جائے گا. سیدھی صاف سی بات ہے، سیدھی. اولئک اصحاب النار، قرآن کریم صاف کہتا ہے. اچھا ان کبیرہ گناہوں میں سے بھی ان من اکبر، بہت بڑا گناہ، وہ کبیرہ پہلے ہی پڑا ہے، بڑے ہیں، اور ان میں سے بھی حضور فرما رہے ہیں اکبر، جو ان میں سے بھی بہت بڑا ہے، ان یلعن الرجل والدی، آدمی اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے. صحابہ کرام کو بات سمجھ نہیں آئی. کیف یلعن الرجل والدی، اللہ کے نبی بندہ اپنے ماں باپ پہ کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، بندہ اس کے باپ کو گالی دے رہا ہے، فیسب اباہ، وہ آگے سے اس کے باپ کو گالی دے رہا ہے، ویسب الرجل ام الرجل، اور آدمی اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے اور وہ آگے سے اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے. یہ کبیرہ گناہ تو ہے ہی ہے، کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے. اور ہم آپ ادھر چل پھر کر دیکھ لیں، کہیں کھڑے ہو کر دیکھ لیں، کسی چوک میں جہاں بندے آتے ہیں رکتے ہیں ایک آدھ منٹ کے لیے، کسی دکان پہ کھڑے ہو کر دیکھ لیں تو آپ کو بڑے آرام سے ایک منٹ میں 25-30 گالیاں سننے کو مل جائیں گی، اور وہ بھی ماں کی اور بہن کی. ماں تو یہ وہ غلاظت ہے جو بڑے نکالتے ہیں، اور پھر جب بڑے نکالتے ہیں تو چھوٹے سنتے ہیں، چھوٹے سنتے ہیں تو وہ بھی نکالتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور منہ سے اچھی بات نکالو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، زبان سے خیر کی بات نکالے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنے منہ سے جو بھی جملہ نکالو گے نا، ہماری طرف سے فرشتہ موجود ہے، اس نے فوراً لکھ لیا. جی لکھ لیا. تو وہ جو گالیاں نکالی گئی ہیں وہ ساری کی ساری نامہ اعمال میں موجود ہیں، ساری کی ساری. اور 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم کہیں گے اقرا کتابک، اچھا پڑھ بھائی، اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود حساب کر لے اپنا. اللہ کی طرف سے تیسری ہدایت ہمارے لیے، تیسری قرآنی تعلیم ہمارے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم نے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کم از کم، میں اس کو صرف ایک پہلو عرض کر رہا ہوں، اپنے گھر میں اپنی زبان کا صحیح استعمال، اپنے گھر میں اپنی زبان کا صحیح استعمال، تاکہ ہمارے گھر والے، ہماری اولادیں وہ زبان کا صحیح استعمال سیکھیں. 3 ہدایات ہو گئے. چوتھی، یہ تھوڑی سی ہے ویسے تفصیل طلب ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ازدواجی رشتہ قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی بنتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اب یہ زندگی گزاریں، اکٹھے ہی گزاریں. کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے، اور وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے الگ ہونا ہے. طلاق ہے، عورت خلا لیتی ہے یا مرد طلاق دیتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دیتے ہیں.
ایک تلقین فرماتے ہیں، ایک تاکید فرماتے ہیں، اور وہ کیا؟ فما فإمساکم بمعروف او تصریح بإحسان، اگر رہنا ہے نا تو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، خوش اسلوبی سے رہو، او تصریح بإحسان، اور اگر الگ ہونا ہے نا تو الگ بھی اچھے طریقے سے، شائستگی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، مروت کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ اللہ نہ کرے کسی کا رشتہ ٹوٹے، لیکن اگر الگ ہونا پڑ جائے تو والمطلقات اور وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم رشتہ بحال رکھنا چاہتے ہو تو بھلائی کے ساتھ رکھو، اور اگر تم رشتہ ختم کرنا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہتے ہو، تب بھی بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا نہ بھولنا، بلکہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دی ہے، چلو طلاق تو مجبوری ہو گئی، تمہیں دینی پڑ گئی، دے دی، اب اس طلاق کی تلخی کم کرنے کے لیے عورت کو کوئی اچھا تحفہ، کوئی گفٹ دو۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، صاحب حیثیت پر اس کی حیثیت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو غریب ہے، تنگ دست ہے، اس پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ میں کیوں عرض کر رہا ہوں یہ؟ آپ طلاق کے کیس جا کے دیکھیے، الزامات کی وہ بوچھار ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کو بددیانت اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ معاف کرے ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں، انہوں نے تو پورا پیٹرن بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر وقت تیار پیٹرن، جی اس پر جھوٹے الزامات، اس پر جھوٹے الزامات۔ یہ قرآن کریم کی صراحتاً خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، رہنا ہے طریقے سے رہو، انسانوں کی طرح رہو، شرافت سے رہو، بھلے سے رہو، خوش اسلوبی سے رہو، لیکن خدا نخواستہ نہیں رہ پا رہے ہو، الگ ہونا ہے، تب بھی خوش اسلوبی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بلکہ وَمَتِّعُوهُنَّ، بلکہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اللہ نے لازم کیا ہے ایمان والوں پر، نیکوں پر، پرہیزگاروں پر، کہ بیوی کو اگر طلاق دے رہے ہو تو کوئی ایسا تحفہ تحائف دے کے اس کو رخصت کرو کہ چلو کم از کم اس کی اگر کوئی تلخی ہو گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، چھین کر نہیں، جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس سے چھین کر نہیں، اور جی ہم نے تو اتنا دیا ہوا واپس، اتنا دیا ہوا واپس نہیں۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو قنطارن، سونے چاندی کا ڈھیر دیا تھا، سونے چاندی کا ڈھیر، تو فلا تاخذوا منہ شیئا، تمہیں لینے کا کوئی حق نہیں ہے، طلاق دے رہے ہو، واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتاخذونہ بہتانا واسما مبینا، اب لینے کے لیے تم کیا کرو گے؟ جھوٹے الزام لگاؤ گے، بہتان لگاؤ گے، اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرو گے؟ نہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ اور کچھ دے کر اس کو رخصت کرو تاکہ کچھ تلخی کم ہو۔ رشتے ناتے ہیں، کل کو کہیں آمنا سامنا ہو تو کوئی تلخی نہ ہو، ناخوشگوار مراحل پیش نہ آئیں۔ تو یہ 4 قرآنی تعلیمات جو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے عرض کی۔ 4 قرآنی تعلیمات۔ نمبر 1، جب گھر میں داخل ہو سلام کریں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب گھر میں داخل ہو ہر شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی دعا ہے، مبارکتاً، اس کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، طیبہ، تمہارے گھر کے اندر خیر و خوبی، پاکیزگی آئے گی۔ اور دوسری بات، نماز خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کریں، نماز کی تلقین کریں، ان کو بھی نماز کے اوپر لائیں۔ 2، نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا تیسرا حکم ہم اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے قولوا قولا سدیدا، کہ اپنی زبان کا، کم از کم میں گھر کی بات کر رہا ہوں، کم از کم اپنے گھر کی حد تک ہی صحیح اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان سے غلط جملے الفاظ نہ نکالو کہ تمہاری نسلیں اور اولادیں وہ گند سیکھ کر آگے کہیں پورے معاشرے کو آلودہ اور گندہ نہ کریں۔ اور چوتھا،
کہیں اگر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہو خیر و خوبی کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ اس رشتے کو ختم کیا جائے تاکہ معاشرہ کسی بھی قسم کی تلخی سے محفوظ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان